چیزیں بڑی اہم ہیں جو اب ڈیولپمنٹ ہے، میں اس پہ بات کرنے کا۔ شوکت ترین کی لیک آڈیو کال آئی ایم ایف معاہدہ سبوتاز کرنے کی سازش۔ ایف آئی اے نے وزارت داخلہ سے شوکت ترین کی گرفتاری کی اجازت مانگ لی ہے۔ تحقیقات مکمل کر لی گئی ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ گرفتاری بہت پہلے ہونی چاہیے تھی، لیکن کیونکہ کسی ملک کو معاشی طور پر کمزور کرنا، ڈیفالٹ کرنے کی سازش کرنے سے بڑا جرم کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ کسی اور ملک میں ہوتا تو اب تک شوکت ترین کا نام و نشان مٹ چکا ہوتا۔ یہ بات بالکل دیکھیں، یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ اس وقت جو شوکت ترین صاحب نے اس وقت کیا تھا، میرا نہیں خیال کہ وہ کسی بھی اس سے کم ہوگا۔ یہ کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی، یہ بہت بڑی چیز تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میرے خیال میں ایسے بندے کو اگر پھانسی کی بھی سزا دی جائے نا تو شاید وہ بھی کم ہوگی، اس لیے پھانسی کی سزا دے دی جائے۔ بہت سخت سزا ہے، ہمیں پھانسی کی سزا کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تحریک انصاف کے 5000 بندوں کو گولی مار دیں، ایسا کچھ نہیں، خدا نہ کرے، نہ کبھی سوچتے ہیں۔ جمہوری لوگ ہیں، مارنے بلانے والے لوگ نہیں ہیں، لیکن کیونکہ آپ دیکھیں ایک ملک کی اکانومی تباہ کرنے کے لیے، سبوتار کرنے کے لیے آئی ایم ایف معاہدہ سے، وہ اپنے دونوں وزیر خزانہ، اس کا مرکزی وزیر خزانہ تھا اور اس کے بعد پنجاب والے اور کے پی والے کو سمجھا رہا ہے کہ تم لوگوں نے اس حکومت کے خلاف کیا کرنا ہے کہ آئی ایم ایف سے حکومت کے ساتھ معاہدہ نہ کر لے۔ تو اس کے بعد میرا نہیں خیال ذاتی طور پر اس بندے کے ساتھ کسی قسم کی کوئی رعایت برتنی چاہیے۔ باجوہ صاحب جو ہیں وہ بھی اپنے جو کالم لکھوا رہے ہیں انہوں میں اس نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو ہمیں کہا گیا تھا کہ جی شوکت ترین کو، ہم نے کہا تھا کہ شوکت ترین کو آپ بالکل بھی نہ بنائیں، کیونکہ شوکت ترین اپنا بینک نہیں چلا سکا، اور اگر شوکت ترین کو آپ ملک کا وزیر خزانہ بنا دیں گے تو یہ کیسے چلا پائے گا جو اپنا بندہ بینک تباہ کروا بیٹھا ہے۔ لیکن کیونکہ عمران خان صاحب کی فرمائش تھی آگے سے کہ ایک تو اس کو بنانا ہے، دوسرے 8 ارب کے کیسز نیب کے شوکت ترین پر ہیں، وہ بھی آپ ختم کروائیں۔ تو وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے، ہم لوگ اس وقت عمران خان کی محبت میں مجبور تھے، تو ہم نے پھر وہ کیسز جو ہیں، میں نے پھر جنرل فیض حمید کو کہا، تو جنرل فیض حمید نے وہ کیسز ختم کروائے، جس کے بارے میں آج موقف آیا ہے ان کا شوکت ترین صاحب کا، نہیں جی میں نے کیسز تو ان کے کہنے پہ نہیں ختم کروائے، میں نے ان سے صرف یہ کہا تھا کہ میرے کیس نیب میں لگوا دیں تاکہ فیصلہ جلدی ہو جائے۔ اگر ہم اس بات کو بھی مان لیں تو آپ کو شوکت صدیقی صاحب، سابق چیف جسٹس جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے، وہ کیا کہتے تھے؟ وہ یہی تو کہتے تھے کہ جنرل فیض حمید جو ہے وہ کیسز کو مینج کرتا ہے۔ تو اب اگر وہ نیب کو یہ کہیں گے کہ ان کے کیس جلدی جلا دیں تو بھی شوکت صدیقی تھا تو یہاں پہ سچے ہو گئے نا۔ شوکت ترین کے گرد گھیڑا تنگ ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ شہباز گل صاحب کی بات کریں تو شہباز گل کی بریت کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے۔ بغاوت کے کیس میں فرد جرم عائد کرنے کے لیے 27 فروری کی تاریخ مقرر کی گئی ہے۔ شہباز گل نے جو اے آر وائی پر گفتگو کی تھی وہ سب کو پتا ہے۔ کھلم کھلا فوج میں بغاوت کرانے کی بھرپور کوشش، شہباز گل کو پتا ہے کہ اس کیس میں بچ نہیں سکتا، اس لیے پہلے سے گراؤنڈ بنانی اس نے شروع کر دی ہے۔ مڈل کلاس ہوں اس لیے مجھے چھتر مارے گا، جی یہ چیز ایک ہے جی کہ شہباز گل صاحب جو ہیں جی، انہوں نے جو اے آر بی پہ بیٹھ کر اپنے فوج کے جونیئر آفیسروں کو بھڑکایا تھا کہ آپ لوگ اپنے بڑے آفیسر کا جو حکم ہے وہ نہ مانیں، جنرل باجوہ کا حکم نہ مانیں، اور جو کہ اس وقت عمران خان صاحب کے خلاف جا رہا ہے، آپ اس کے اگینسٹ چلے جائیں۔ تو یہ بغاوت ہے، فوج میں بغاوت پیدا کرنے کی ایک سازش تھی جس میں اے آر وائی چینل استعمال ہوا، اور اس کے بعد جو شہباز گل صاحب ہیں ڈیفینیٹ وہ اس سے بڑا تو میرے خیال میں کوئی ثبوت نہیں ہے، تو ان کی جو درخواست ہے وہ مسترد کر دی ہے۔ اب ان پر فرد جرم عائد ہوگا، اگر فرد جرم عائد ہو جاتا ہے تو پھر شہباز گل صاحب کو سزا سے بچنا میرے خیال میں کافی بڑا ایک مسئلہ ہوگا۔ شہباز گل صاحب، میں اسی لیے کہہ رہا ہوں جی کہ جب آپ بولتے ہیں تو یہ خیال کر کے بولیں کہ آپ کے بولے ہوئے الفاظوں کا کہیں آپ کو حساب نہ دینا پڑ جائے، لیکن کیونکہ ظاہر ہے اس وقت شہباز گل صاحب طاقت کے نشے میں اتنے اندھے تھے کہ ان کو یہ ملک ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، لیکن ان کو عمران خان کو ہر روز رات جا کے خوش کرنا تھا کہ ویکھو خان صاحب میں توڑ پڑتی، میں پھٹے چکتے، میں گلا دا منڈر، میں پتہ نہیں کیڑے گل دا دوترا تے کیڑے دا پوترا تے پتہ نہیں میں کی۔ تو وہ یہ ساری چیزیں کرنے کے لیے کرتے تھے جو کہ اب ان کو بھگتنے پڑ رہے ہیں، اور اب بھگت اس لیے رہے ہیں
کہ انہوں نے یہ سب جرم کیے ہیں اور یہ بہت بڑا جرم ہے. اس میں اگر ان کو سزا ملتی ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک کیس اور جی شہباز گل صاحب جو ہیں وہ معافیاں مانگتے پھر رہے ہیں. کس سے معافی مانگے ہیں پہلے آپ کو سیاسی مخالفین کو صرف ڈرانا دھمکانا ہی نہیں بلکہ ان کے بارے میں بد زبانی اور گالم گلوچ کرنا بھی اپنا حق سمجھتے تھے. تحریک انصاف کی مخالف سیاسی جماعتوں میں شاید ہی کوئی ایسا سیاستدان ہو جو ان کی بدتمیزی اور ذاتی حملوں سے محفوظ رہا ہو. ان کی زبان سے یوں پھول جھڑا کرتے تھے. وہ جڑا یتیم 1500 روپیے مہینے تے رکھیا ہویا ہے وہ دی رن مریم نو میرا آج پیغام ہے. آپ ایک گھٹیا آدمی ہیں, آپ کو بڑے شو پہ بلا لیا ہے اور آپ اس قدر اور گھٹیا ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا نیشنل ٹی وی پہ بات کیسے کرنی ہے. آپ ایک بدبودار اور گندے آدمی ہیں. ذاتی آدمی میں ان کو نہ ٹوکتا, اگر انہوں نے یہ کیا تو میں ان کی پتلون آپ اس کے دائرے میں رہیں. ڈنٹونے والا باندر ہے اور تات آرڈ اس کو میرا مشورہ ہے کہ اب کوئی چلو لے کے خود ہی ڈوب کے مر جاؤ. نیشنل ٹیلی ویژن پہ تو پہلے بکتا ہے بات کرتا ہے پھر تو سیاسی. ناظرین, شہباز گل کے سارے بیانات سنوانا تو ممکن نہیں کیونکہ پھر کئی پروگرام صرف ان کی بدزبانی پر کرنا پڑیں گے اور ہر بیان کو سینسر کرنا پڑے گا. ہم نے دیگ میں سے چند چاول پیش کیے ہیں, ذائقے کا اندازہ خود کر لیجئے. پھر یوں ہوا کہ وقت بدل گیا. میرے کپتان اور ان کے کھلاڑی ایوان اقتدار سے سڑکوں پر آ گئے. شہباز گل بھی گرفتار ہوئے اور آج کل ضمانت پر ہیں. گرفتاری کے بعد سے شہباز گل میں تبدیلی نظر آئی ہے. آج شہباز گل ڈاکٹر رمیش کمار کے گھر گئے اور ٹی وی پروگرام میں ان سے کی گئی بدتمیزی پر انہوں نے معافی مانگ لی. اس میں ایک لفظ کہا گیا جس کا مجھے بعد میں خود بھی افسوس ہوا کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا, اور یہ واحد کیس ہے جس کو میں آپ کے پاس آ کے سالو کرنا چاہتا تھا, اور میرے الفاظ سے آپ کو یا مائنورٹیز کی کسی بھی لوگوں کو جو تکلیف پہنچی اس کا مجھے بہت شدید افسوس تھا. ناظرین, یہ وہی شہباز گل ہیں جو کبھی کسی کو لفٹ نہیں کراتے تھے اور سب کے ساتھ بدتمیزی اور گالم گلوچ کو اپنا حق سمجھتے تھے. اب ان پر برا وقت آیا ہے تو معافی مانگنا یاد آ گئی, لیکن ہم اس پر یہی کہیں گے کہ دیر آئد درست آئد. اپنی غلطی کو ماننا اور اس پر معذرت کرنا بہرحال ایک قابل تعریف کام ہے. یہ سلسلہ یہیں پر نہیں رکنا چاہیے اور اسے آگے بڑھنا چاہیے. شہباز گل اب اپنے مڈل کلاس ہونے کو اپنا قصور قرار دے رہے ہیں. انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ مڈل کلاس گھرانوں میں تو بچوں کو اچھی اخلاقیات اور مہذب گفتگو کی تربیت دی جاتی ہے, پھر وہ ایسی زبان کیوں استعمال کرتے ہیں جسے سن کر مہذب لوگوں کی آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں. شہباز گل صاحب جو ہیں کل تک جو بدماش غنڈے ان کی زبان میرے خیال میں میں وہ نہ لفظ دہراؤں, سرے عام نیشنل ٹی وی پر بیٹھ کے وہ گالیاں دلہ کہہ رہے تھے, کسی کو بکاؤ کہہ رہے تھے, کسی کو ملازم کہہ رہے تھے, کسی کو کچھ کہہ رہے تھے, وہ سب آپ نے سنا. میں اس پہ وہی بات منصور صاحب والی ہے کہ ہم لوگ اگر عمران ان کی گل صاحب کی تو پوری گفتگو نہیں, لیکن آج انہوں نے جا کر رمیش گل صاحب سے جن کو ان کو ٹی وی پر بیٹھ کے بکا ہوا مال, بکاؤ مال اور پتہ نہیں کیا کیا گالیاں نکالی تھی, اس کے گھر پر اس سے معافی مانگنے چلے گئے ہیں اور ایک کیس سے اپنی جان چھڑا لی ہے. اس شریف انسان نے اس کو شہباز گل کو معاف کر دیا کہ یار میں تینوں معاف کیتا, تو ہن جا کے رب کو معافی مانگ, میرے لو تو ویلا ہے. تو ایک کیس میں تو شہباز گل صاحب نے معافی مانگ لی ہے, لیکن وہ جو غداری والا کیس ہے نا, اس سے اگر یہ معافی مانگیں گے بھی تو بھی ان کو معافی نہیں ملے گی, کیونکہ وہ بہت بڑا چھتر پروگرام ہے, اس سے معافی نہ ملنی ہے اور نہ ہی ان کو مل سکتی ہے. جی ایک اور آپ لوگوں سے جو بڑی اہم چیز ہے جی, وہ عمران خان صاحب نے حد کے عزت کیس میں جرح کے دوران اعتراف کر لیا کہ شوکت خانم کے $30 لاکھ, یہ مطلب 3 ملین ایچ بی جی گروپ میں سرمایہ کاری کے لیے استعمال کیے. جب خواجہ آصف کو نوٹس بھیجا اس وقت تک بھی رقم واپس نہیں ملی. جس گروپ کو $3 ملین دیے اس کا مالک ہسپتال کا ڈونر تھا. یہ وہ عمران خان صاحب کی ایک جو صادق اور امین تو خیر ہے, وہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے, چوری کی ہے اس نے. ہسپتال کے پیسے جو ہیں اپنے ذاتی مفاد کے لیے ذاتی دوست کی کمپنی میں انویسٹ کیے ہیں. نہ انہوں نے کسی کمپنی کے ڈائریکٹر کو بتایا, نہ کسی کو بورڈ کو بتایا, نہ کسی کو ہوا لگنے دی. یہ سب جرم انہوں نے کیا ہے. لیکن بعد میں خواجہ آصف نے جب ان پر خواجہ صاحب نے کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ ایک وہ اب کہنے کا ان کا یہ میری آواز میں کوئی مسئلہ ہے تو پلیز بتائیے گا, کیونکہ صرف ایک دوست ہیں جو کہہ رہے ہیں آواز نہیں آ رہی, لیکن باقی مجھے کوئی کمپلین نہیں کر رہا. اگر کوئی آواز میں ایشو ہے تو ذرا مجھے پلیز بتا دیجیے گا میری آواز سب کو آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. آواز نہیں ہے کلپ کی, اچھا کلپ کی آواز نہیں تھی, اچھا چلو وہ اب چل گیا جی. کلپ کی شہباز صاحب اس میں گالیاں نکال رہے تھے اور اس کے بعد وہ معافی مانگ رہے ہیں, وہی تھا کلپ جی.
अच्छा जी, वो आप लोगों ने देख लिया जी कि उन्होंने मतलब जिस तरह इमरान खान साहब ख्वाजा आसफ पर बरस पड़े थे। ख्वाजा साहब ने कहा जी कि हम लोग क्योंकि अस्पताल एक खैराती अस्पताल है, चैरिटी हॉस्पिटल है, हम उसको मुतनाज़ा नहीं बनाना चाहते, क्योंकि इमरान खान साहब ने जुर्म ऐसा किया है तो दुनिया को बताना ये बहुत जरूरी है कि ये जो हमारी आंखों के सामने या लोगों को फ्रॉड और धोखा कर कर जो इस वक्त बहुत बड़ा कहते हैं सवित्री बनी हुई है, लोगों को बताना और दिखाना बहुत जरूरी है। इसलिए आप लोगों को ये हुआ और इमरान खान साहब उस केस में भी मतलब फारग हुए जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करने पर और दीगर अफराद से रिकवरी के लिए इलेक्शन कमीशन ने कौमी एहतसाब ब्यूरो को खत लिख दिया है। नैब को लिखे गए खत में कहा गया है कि इमरान खान और दीगर गैर मिजाज अफराद को मुतलका फॉर्म से नाहिंदा करार दिया जाए, नाहिंदा अफराद की फहरिस्त इलेक्शन कमीशन को फराहम की जाए और कानून के मुताबिक इसकी मजीद कार्रवाई के लिए नाहिंदान की फहरिस्त रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जाए। अच्छा जी, नैब दफ्तीर किताब नैब के जो दस्तावेजात हैं इनके मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के 2 सरकारी हेलीकॉप्टर 1800 गैर कानूनी सफर किए गए। 1800 सियासतदानों ने 588, सरकारी एहलकारों ने 577, मतलब सियासतदानों ने एक दफा ज्यादा सफर किया है सरकारी एहलकारों के। अच्छा, गैर मुजाज अफराद के खिलाफ 19 करोड़ 83 लाख, सियासतदानों के खिलाफ 19 करोड़ 68 लाख रुपए से ज्यादा के बकाया जाते हैं, जबकि सरकारी एहलकारों पर 5 करोड़ 80 लाख रुपए ज्यादा रकम वजन भी है। दीगर अफराद के जिम्मे भी 5 है। तो उन्होंने कहा जी कि ये इमरान खान साहब जिसको जो वर्त दे रहे हैं वो पैसे जो है वो वापस किए जाएं और उन पैसे वापस किए जाएं ताकि एक तो पैसे भी रिकवरी करके वापस किए जाएं, प्लस ये गलत इस्तेमाल करने के लिए इनके खिलाफ जिस भी मतलब अगर जॉब कर रहे हैं तो इनको जॉब पे निकाला जाए और अगर ये सियासतदान है तो इनको सियासतदानों को नाअहल किया जाए कि इन्होंने एक गलत चीज की है, गलत काम किया है। वो सरकारी हेलीकॉप्टर जो है सरकार के लिए है कि सरकार के कार्य आम में लाया जा सके, अगर कोई सरकार को इमरजेंसी हो, सरकार ने कहीं जाना हो। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब जो है उनकी कोई ऐसी हैसियत नहीं थी वहां पर, और फिर जो दूसरे अफसरान हैं उन्होंने भी जो इस्तेमाल किए उनकी कोई जाती हैसियत ऐसी नहीं थी, इसलिए उनके वो पैसे वापस किए जाए हुकूमत के और इन लोगों को सजा दी जाए।